جی علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و علیہ الطاہرین و اصحابہ المنتخبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں آج کا یہ عنوان جو حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے، اس آیہ مبارکہ کو میں نے دیکھا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، میں تم سے محبت کروں گا. یعنی خدا بند عالم نے بندے اور اپنی محبت کے درمیان میں اگر کوئی چیز فرض کی ہے تو وہ اتباع رسول، اور اتباع رسول کے حوالے سے اور محبت رسول کے حوالے سے میں کہوں یہ وہ ذات ہے کہ جو اعلان نبوت سے پہلے، دیکھیے اعلان، میں ایک بات بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اعلان نبوت کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے نا تو اس روشنی سے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو سورج کے آنے کی خبر دے رہا ہو کہ اب سورج نکلنے والا ہے، یہ کردار ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، کہ وہ سورج جو فاران کی کہتے ہیں نا ہمارے جمیل بھائی بار بار، تو وہ فاران کی پہاڑی سے جو کائنات کا سورج طلوع ہونے والا تھا، اس کے نور کو پیشانی محمد میں جو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ذات تھی. فرسٹ وومن، بزنس وومن، اور یہاں ہمیں دنیا کی جلدی کرنی پڑے گی. لاہور میں ذہین ترین خاتون، لاہور جی ایک منٹ ہے ابھی، ایک منٹ پلیز. ذہین ترین خاتون اور بزنس وومن جو ہے وہ جب انتخاب کرے اور پھر اس خوبصورتی سے انتخاب کرے کہ اپنی ساری پراپرٹی، اپنا سارا بزنس ان کے ہینڈ اوور کر دے. میرے رسول کو کوئی یہ کہے کہ جی ان کو بزنس نہیں آتا تھا تو وہ کبھی بھی اپنا بزنس ان کے حوالے نہیں کرتی، یہ اور بات ہے. اور اس بزنس میں جو انہوں نے کر کے دیا، وہ پہلے تمام تجار جو لے کے جاتے تھے قافلے ان کے، اور اس میں ان سب سے زیادہ میرے رسول نے دنیاوی مال بھی کہیے کہ کما کے دیا، اخروی مال تو ان کی نسل میں پورا آ ہی گیا. اور جی تو اب بات ہو رہی، مجھے ٹائم بتائیے گا میرے پاس کتنا بریک میں ٹائم ہے، کتنا ٹائم ہے مجھے پلیز بتا دیجئے، اس حساب سے پھر ہم بات کریں. مجھے ٹائم کا ذرا اشارہ کرتے ہیں، بتائیے کتنا ٹائم ہے میرے پاس. How much time do I have? All right. اوکے جی، تو آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو ہمارے پاس یہاں موجود ہیں علامہ مسعودی، اگر آپ ان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو. کوئی سوال ہے؟ آپ کا سوال ہے؟ دینی سوال ہونا چاہیے. جی ان کو مائک دے دیجئے، فوراً دیجئے مائک ان کو، فوراً دے دیجئے مائک. جی وہیں سے بیٹھے بیٹھے سوال کر لیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام تنویر زہرا ہے، اور میرا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور میری بیٹیاں ماشاءاللہ ماسٹر ہیں. کہتے ہیں قابل جو اولاد ہوتی ہے ماں باپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے. میں نے مختلف جگہ پر سی وی وغیرہ دی، لوگوں نے کہا ہاں بھائی ہو جائے گا. اب مجھے یہ پوچھنا ہے علامہ صاحب سے کہ لوگوں کو دلاسا دے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سی وی دے دیں کہ آپ کا کام ہے فلاں جگہ ہو جائے گا. میں نہ راشن نہ آٹے کی بات نہیں کرتی کہ مجھے راشن دیا جائے، مجھے آٹا دلایا جائے. میرے بچے ماشاءاللہ قابل ہیں، 2 لڑکیاں میری دونوں ماسٹر ہیں، ایک آئی ٹی کی ہے اور ایک میڈیا سائنس کیا ہوا ہے اس نے. ویری نائس، ویل ڈن. جی اب اس کا سوال کا جواب تو ہم سب مل کے دیں گے اور سارم بھائی دیں گے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد بہرحال میرا نمبر لے لیجئے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مسئلے کو حل کرے گی. اگر میرے دونوں سی ویوں کا مسئلہ حل آفس کے ارد گرد رہتی ہیں تو ایک بیٹی کو تو میں بھی نوکری دے دوں گا. آپ بتائیے مل کے کر دیں گے انشاءاللہ. آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں حیدری میں رہتی ہوں سر. ہاں بس ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے. ایک آپ کی بیٹی کو تو سارے بھائی اپنے پاس جاب دے سکتے ہیں، ایک کی ہم نے اور ایک کی یہ ذمہ داری لے رہے ہیں. دونوں کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے اس وقت. ویل ڈن. کوئی اور دینی سوال؟ میں دینی سوال کی بات کر رہا ہوں. کسی اور کا اگر کوئی سوال ہے تو دین کے متعلق کوئی سوال ہو، کہیں کوئی بھام ایسا ہو، کہیں کوئی ایسا کوشچن ہو. کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ میرا ایک سوال ہے. جی بولیے.
یہ جو کالی بلی کاٹتی ہے اور لوگ کہتے ہیں وہ کالی بلی کاٹ گئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ سر کبھی آپ بلی سے پوچھ کے دیکھیں کہ اس کو کس نے کاٹا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا۔ آپ سوچیں، آپ لوگ کھل کے بجا لیں اس بات پہ تالیاں، ہم پرستی کا شکار ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اگر کو آپ کو بلی کی کوئی زبان آتی ہو بلی سے پوچھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے آج۔ ساحر بھائی ایک سوال میرا ہے، بڑا چپتا بھی ہے مجھے، یہ بتائیے تاکہ اور لوگوں کو علامہ پتہ صاحب ہو۔ میرا خیال ہے بہت اچھے سے اس کا جواب دے گا، مجھے امید ہے۔ یہ جو جن کا کانسیپٹ ہے وہ تو ہمیں ماننا ہے، ہم اس کو منکر ہو ہی نہیں سکتے، قرآن میں ذکر ہے۔ یہ چڑھنے کا کہاں ذکر ہے؟ یہ مجھے آج تک کے نہیں سمجھ میں آیا کہ جن چڑھ گیا ہے، جن یہ اچھا جتنی چڑیلیں ہیں یا برے جن ہیں وہ ہندو ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیوں مذہبوں سے نفرتیں گروا رہے ہیں اس کے اندر بھی؟ اچھا میرے خیال میں یہ ایک بڑی بحث ہے، ایک دن رکھیں گے اس پہ، ہم اس پہ ہونا چاہیے ایک دن رکھیں گے۔ میں تو ایک اور چیز کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں، حوروں کے کانسیپٹ کے بارے میں میں جینوئنلی جاننا چاہتا ہوں، اور آپ لوگ بھی سب جاننا چاہتے ہوں گے کہ جنت میں حوروں اور غلمان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا کہ وہ کس طرح کا کانسیپٹ ہے۔ اچھا حور اور غلمان تک تو جائیں گے انشاءاللہ، بس آج کے حوالے سے پھر میں ایک بات کر دوں کہ دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس پرسنالٹی کے حوالے سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ یعنی مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ کس زمانے میں، یہ آج کے زمانے سے کمپیئر کریں ہم تو وہ بھی زمانے جاہلیت میں کہتا ہوں، اور شاید آج کو بھی میں زمانے جاہلیت کہہ سکتا ہوں۔ کس لحاظ سے؟ کیا ہے، معاشرے میں جو کچھ برائیاں اس وقت معاشرے میں ہو چکی ہیں وہ ساری برائیاں اس زمانے میں پائی جاتی تھی، بس ایک جملے میں کہوں گا، لیکن اس وقت انہوں نے اپنی پوری پرسنالٹی کو، اپنی پوری شخصیت کو، اپنی ذات کو، اپنے مال کو اسلام کے لیے، اور اسلام بھی نہیں آیا تھا اس وقت جو بات ابھی کر رہے تھے، اسلام بھی نہیں آیا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 15 سال بعد اعلان نبوت ہوگا، لیکن ان کا مشن تھا، ان کا کاز تھا، ان کا ہدف تھا، اس کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا، اور اس دنیا کو جنت بنانے کا انتظام ان کے دسترخوان سے ہوتا تھا، اور آج خدا نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا۔ بس یہیں سے دعا کر لیں گے